السلام علیکم. NMC ٹی وی میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر. آج ایک اور بہت خوبصورت صبح ادھر جہاں نیو جرسی میں کل سارا دن بارش ہوتی رہی. فضا اتنی معطر ہے. آپ میرے پیچھے یہاں کچھ خوفناک جو چیزیں دیکھ رہے ہیں. لوگوں نے اپنے گھروں کو ہیلووین کے لیے سجایا ہوا ہے اور یہ بیڈ ایول جون سا ہے, یہ ایول ڈسچارج اینڈ ان ویریس فارمز نیگیٹیوٹی کو تھرو آؤٹ کیا ہوا ہے ان دا لانس. اینڈ بہت خوبصورت ایک کلچرل ٹیبو ہی کہہ لیں آپ ہے. آتے ہیں موضوع کی طرف کہ باؤ جی سے کھلونا لے لیا گیا اور باؤ جی کی چیخ و پکار شروع ہو گئی. کل تو باؤ جی پھٹ پڑے. کل گوجرانوالا میں ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی. لیٹ می ٹیل یو, آج میں ٹویٹر پہ کہہ رہا تھا کہ اس ساری اپوزیشن کا اکٹھے ہونا, ساری اپوزیشن کا اقتدار کی خاطر, ان بدماشوں کا, ان کرپٹوں کا, انہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے جنرل باجوہ اور عمران خان کا بہت بڑا دلدادہ بنا دیا. میں جنرل باجوہ کا بہت بڑا حمایتی بن گیا تھا جس دن جولائی 27 کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا نواز شریف باؤ جی کو. ٹھیک ہے جی. انفارچونیٹلی بیچ میں جو میں نے ان کے خلاف بھی محاذرائی شروع کی, اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ صفائی ستھرائی کا کام کریں ریدر دین کہ یہ بھی وہی گند کریں جو ان اپوزیشن والوں نے کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی شاید اپوزیشن کا پریشر, مجھے کل بڑی خوشی تو ہوئی ہے, کل کراچی بھی جلسہ ہے, اللہ کرے اسی طرح کی بکواسیات بڑی کھل کے ہوں, یہ سارے ننگے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور جنرل باجوہ اور عمران خان اسٹیٹ گڈ گورننس پہ لگیں. یہ وہ سارے لوگ کل جو جلسے میں تھے, یہ سارے لوگ فائرنگ سکواڈ کے سامنے کرپشن کی وجہ سے پیش ہونے چاہیے تھے, جو کل دلدلا رہے تھے, وہاں ڈانس کر رہے تھے. اور وہ نانی اماں کہہ رہی تھی بہن کا ساتھ دو گے. وہ تو بہن اب کدھر رہ گئی ہے. بہن کا ساتھ دو گے اور میں آٹا مفت کر دوں گی, چینی مفت کر دوں گی. بہت بڑا پاکستانی قوم نے اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہے. کل کے جلسے کا ایک اور پہلو جو مجھے نظر آیا وہ 9 ستاروں جیسا تھا. 9 ستاروں نے گو کہ باری نہیں لی تھی, ان دلوں نے تو باری لے لی ہوئی ہے. لیکن ہوا کیا کہ مارشل لا آ گیا. مجھے اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ اگر پریشر اور بلڈ اپ ہوا, کیونکہ جنرل باجوہ کا جب یہ نااہل ہوا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں خود اس تھنکنگ سٹریم میں تھا کہ کیا کیا جائے, مارشل لا لگایا جائے یا پھر نئے الیکشن ہوں یا کوئی اور چہرہ ٹرائی کیا جائے. تو جنرل باجوہ آپٹڈ فار ریموٹ مارشل لا, لیکن وہ کام نہیں کر سکا. یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نکلنے والا بالکل نہیں ہے جناب صاحب, بڑی کلیئر بات ہے. لہٰذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ مارشل لا لگانا پڑے گا اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت کرنی پڑے گی, ان سے پیسہ نکلوانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. چین کے ہاتھ پاؤں منتیں کرنی پڑیں گی, کیونکہ اب امریکہ میں تو جیسے میں نے کہا ہے کہ ٹرمپ سے تو آپ کچھ نہ ایکسپیکٹ کریں. کل ایک ہمارے نیو یارک سے دوست ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیپ اسٹیٹ بائیڈن کو سپورٹ کر رہی ہے. وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ فوج, پینٹاگون جو ہے, آرمی جنرلز جنہوں نے کچھ ٹرمپ کے خلاف بیانات دیے ہیں, وہ شاید ڈیپ سٹیٹ ہے. بھائی صاحب میرے عزیز دوست, ایسا نہیں ہے. ڈیپ سٹیٹ ایڈیولوجیکل, جو سٹیٹ کے ایڈیولوجیکل پلرز ہوتے ہیں, ڈیپ سٹیٹ ان کو پریونٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. اسرائیل کی ڈیپ سٹیٹ کا کسی کو نہیں پتہ کون ہے, وہ کوئی جیوز کی شورا کی کونسل ہے, ایرانینز کی طرح ہے. پاکستان میں بھی اسی طرح ایک ایڈیولوجیکل فرنٹ پہ
ڈیپ اسٹیٹ کے تھنکرز ہیں جو کبھی کبھی پھر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ کسی کو اقتدار میں لانا بندوق کے زور میں یا مارشل لا لگنا ڈیپ اسٹیٹ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو رہی بات پاکستان کی، اب اس کے سوا بالکل کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے اب سوائے ماشاء اللہ کے بالکل کوئی چارہ نہیں ہے۔ باؤ جی کو جنرل جیلانی ایک عام سا آدمی، ٹٹو سا، موٹر سائیکل کی سواری، یہ میرے گھر کے سامنے ان دنوں شریڈ آئی تھی نئی، شریڈ پہ پھرا کرتا تھا، LHP1 اس نے نمبر شاید لیا ہوا تھا یا کیا اس شریڈ کا، ٹھیک ہے جی۔ باؤ جی یہ وہ نبیل اشتیاق ہمارے ساتھ رہتا تھا، وہ دونوں بھائی، نبیل اور دوسرا اس کا بھائی کا میں نام بھول رہا ہوں، دونوں بھائی عورتوں کے پیچھے دوڑتے مر گئے، اور یہ تیسرا گانڈو ان کے ساتھ عورتوں کے پیچھے دوڑتا ہوتا تھا، کیونکہ یہ جیلانی کا گھر بنا رہا تھا ادھر اسی وسینٹی میں، بریگیڈیئر اشتیاق کے یہ بیٹے نبیل وغیرہ رہتے تھے، بڑا اچھا نبیل سوئمر بھی تھا، ٹھیک ہے جی۔ آؤٹ آف نتھنگ ہی واز پکڈ اپ پنجاب's فائنانس منسٹر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جنرل جیلانی نے سفارش کی نواز شریف کو اوور رول کیا، بہاول نگر سے چودھری غفور کو بنانے کی بجائے اسے لگایا، اور جناب صاحب اس کے بعد حمید گل نے IJI اس کے لیے بنائی، ٹھیک ہے جی۔ جہانگیر کرامت نے اس سے سپریم کورٹ پر حملہ ہونے دیا، ٹھیک ہے جی، بنانا تو کیا حملہ ہونے دیا، او میاں جی تسی رہو، میاں جی تسی رہو۔ جب وہ حملہ کر کے بریف کیسوں میں پیسے پوسے دے کے جوڈیشری کو بریک کر کے پھر چل پڑا، تو جہانگیر کو بھی کک آؤٹ مار دی، اس کے ساتھ بھی اچھا ہوا ادھر یہاں کہیں امریکہ میں حرام زادہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب صاحب جنرل کیانی نے اس کی سپورٹ کی اوپنلی، 5 بجے سے فون کیا کہ جی تسی جیت گئے ہو اور جسٹس ہے۔ اب میں نے 5 جنرل آپ کو گنوا دیے ہیں جنہوں نے براہ راست اس کی مدد کی، ٹھیک ہے جی۔ 2 جنرلوں نے براہ راست اس کا مکو ٹھپا، اس کی بنڈ ماری، مشرف اور دوسرا جنرل باجوہ۔ اب بڑی تکلیف اٹھ رہی ہے، جنرل رحیل شریف بھی مارنے لگا تھا، بال بچ گیا، رحیل شریف کو کہا، وہ جب درنا وہ دھوکہ کیا اس نے عمران خان اور طاہر القادری سے، ٹھیک ہے، اس میں صحیح پبلک سپورٹ تھی، کل گجرانوالہ میں نہیں پبلک سپورٹ تھی۔ عمران خان بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ اس نے جنرل باجوہ کو فون کیا کہ میں ہار رہا ہوں۔ آپ دیکھیں عثمان ڈار، وہ اقامہ پہ نواز شریف گھر بیٹھ رہا ہے، اور خواجہ آصف کو اقامہ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ گھر نہیں بٹھا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جنرل باجوہ کا حمایتی۔ تو یہ سارا کھیل چور بازاری بدماشی کا ہے۔ میں پھر کہوں گا خدا کے واسطے اس ملک کو بچایا جائے، فوج براہ راست آئے، ایک سخت اکاؤنٹیبلٹی کا نظام رکھے جس میں فوج اور ججز بھی رکھے جائیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ دوسرا، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کٹ کرے۔ اب دنیا میں بالکل کوئی فری لوڈنگ نہیں رہی ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ، نیچرل لائف کی طرف واپس جائیں۔ میں کل بھی اپنے دوست آصف شریف کا کوئی 1 ایکڑ فارم پہ سروائیول کا پڑھ رہا تھا، بہت اچھا منصوبہ ہے۔ آصف شریف ویسے بھی PTI کا ہے، تو عمران خان کاش اسے لائے، ان چیزوں پہ جائیں، نیچر کے کلوز جائیں، پھر آپ جیتیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ادھر دیکھ لینا ٹرمپ جیتے گا آن دس بیسز اونلی، یہ اللہ تللے بدماشیاں ختم، امیگریشن ختم، بارڈرز ٹوٹلی کلوزڈ، کنٹریز کے سروائیول کی جنگ۔ دیکھیں UAE جیت گیا، اسرائیل کے ساتھ صلح کر لی، UAE جیت گیا، کل پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے، پاکستان بھی جیت جائے گا، ویری فائن۔ او بھئی آپ میں کوئی کردار ہونا چاہیے، یہ کیا ریکگنائز نہیں کیا آپ نے؟ کشمیر پہ تو آج تک فضلو ڈیزل یا آپ میں سے کسی نے، سر ظفراللہ قادیانی، کل عبدالسلام قادیانی پہ بڑا ہو رہا تھا جی، اس کی تصویر کو کسی نے کالخ لگا دی، چھوڑیں اس نے جو کچھ بھی کیا، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا، بڑے بڑے بابے پیدا ہوئے
اور میں صرف سائنٹسٹ میں فزکس میں اگر کسی کو مانتا ہوں تو میں آئنسٹائن کو مانتا ہوں، باقی سب میں تو نیوٹن بھی ٹھیک ہے، اس نے ایک بریک تھرو دیا تھا، بٹ بیسیکلی اٹس میٹا فزیکل ریجیم، اٹس کوانٹم میکینکس. اور اسی لیے آئنسٹائن اسپینوزا کو اپنا استاد کہتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، کہ اس کو اپنا استاد مانتا تھا. تو سر ظفر اللہ قادیانی واز دا فارن منسٹر پاکستان کا، بلکہ آئی سی جے میں بھی وہ گیا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. کیوں نہیں پاکستان میں سے کسی نے بھی جرت کی کہ ادھر مقدمہ لجایا جاتا کہ یہ 1846 میں امرتسر ٹریٹی سے 7.5 ملین نانک شاہی اس سے کیا گیا تھا روپے سے ایک ہندو ڈوگرا فیملی کو دیا گیا تھا. کیوں نہیں یہ ایشو ٹیک اپ کیا گیا کہ ایک نان سوورن ایسٹ انڈیا کمپنی نے سودا کیا تھا جو ریورس کیا جائے، بیکاز دا تھنگس ہیو چینجڈ. دیکھیں کسی زمانے میں فرض کریں اگر گریس ادھر الیگزینڈر کی فورسز آئی ہوئی تھیں، فرض کریں کافرستان ہی لے لیں، ادھر ابھی بھی گریس نے کوئی اپنے مونیومنٹس بنائے ہوئے ہیں، تو گریس آ کے ادھر قبضہ کر لے کہ یہ تو جی ہم نے آ کے خرید لیا تھا وہ جو کلاش کے لوگ تھے ان سے. یہ بڑی ریڈیکولس بات ہے، کسی نے کوئی کیا ہی نہیں جناب صاحب، نو بڈی ٹوک ایکشن آن دیٹ. وہ اسی کو ہندوؤں کے سسٹم کو ہی چلائی رہے، کوئی سوائے مادہ پرستی کے پیسے بنانے کے. کل مجھے انہی دوستوں نے فار ایسٹ والوں نے بات کی یہ ملٹی نیشنلز کی، تو میں نے وہ ایکچولی وہ بھی میرے وی لاگ تو غور نہیں سنتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ان چیزوں کا ہوتا ہے کہ یا آپ سنا ہی نہ مجھے کریں، سنیں تو بغور سنا کریں. میں نے ایک وی لاگ میں کہا تھا کہ 83 میں ہمیں ایک امریکہ سے پروفیسر پڑھانے آیا تھا ملٹی نیشنلز کے رولز پہ، تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کا شاید فائنانس منسٹر ادھر جو ہے وہ کوئی انڈسٹریل بزنس مین ہے شاید. ہی ڈنٹ نو ہز نیم، تو لوگوں نے پھر کہا نواز شریف. مجھے بھی اتنا ویسے نہیں پتا تھا فرینکلی اسپیکنگ، تو اس نے کہا کہ نواز شریف، ٹھیک ہے نا جی. تو اس نے کہا یہ رول اپنا بڑھاتے رہیں گے سارے. تو وہ میرے دوست فار ایسٹ کے کہہ رہے تھے بلن کلنٹن آرمی چیف کو فون کرتا ہے فلاں. وہ پاگلو، ملٹی نیشنلز کے بجٹ تو افریقہ کے 40 ملکوں سے زیادہ کے ہیں. میں نے کہا تھا ایک اسی طرح کے وی لاگ میں جیف بیزوس زیادہ افریقہ خرید سکتا ہے، بلکہ پورا افریقہ خرید سکتا ہے جیف بیزوس. اس کو دے دیں افریقہ چلانے کے لیے، وہ چلا دے گا، ٹھیک ہے نا. ریاستیں کسی اور مقصد کے لیے بنی ہوتی ہیں، مادہ پرستی کے لیے نہیں بنی ہوتی. ایک ایڈیالوجی، ایک ہیومن ایوولوشن کے لیے. دیکھیں اگر مادہ پرستی واز ٹو بی دی اینڈ تو آپ بل گیٹس، جیف بیزوس، وارن بفیٹ، ان کو پوری دنیا چلانے کے لیے دے دیں، بہت اچھی چلا دیں گے، یا پریزیڈنٹ زی کو چلانے کے لیے دے دیں. بٹ دیٹ از ناٹ دی ایشو. ایشو از کہ انڈیویژول نے ایک قدرتی جانور ہے، انسان ہے، اس ایک میں گرو کرنا ہے، نشو نما اس کی ہونی ہے کاسمک ڈانس کے لیے. اب کوئی اس چیز پہ تو آ ہی نہیں رہا ہے، بندہ کرے کیا، ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ کا مٹیریل اینڈ اٹین کرنا ہے تو پھر اوکے دین ورشپ جیف بیزوس، ٹھیک ہے نا جی. پھر تو آپ جیف بیزوس کو ورشپ کریں یا ملینئرز کو ورشپ کریں. ویسے تو وہ بھی آپ کو تھوک تھاک لگا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. آپ کو یا تو بیسک چیزیں دیں وہ آپ کو، وہی لائف بوائے والا چکر کے جی ادھر رحیم یار خان میں ویلفیئر کا اسکول بنا دو، لیور بردرز نے اسپتال ڈسپینسری بنا دو، اور اس طرح کی استحصال کرو پہلے، اور پھر یہ چیریٹی کا پروگرام رکھو. تو میں ان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، یس ملٹی نیشنلز ہیو effectively are controlling the world. Why? Because آپ نے گول مادہ پرستی رکھا ہوا ہے. آج آپ اگر گول spirituality رکھ لیں گے they would be no more there. They would be no more there. Okay? Look at Japan. Go to Japan, go to Taiwan. میرے 2 ideal countries for practicing spirituality. ہاں یا یونائٹڈ اسٹیٹس کیونکہ اتنا بڑا ہے، اتنا اوپن ہے، اتنا انڈیپینڈنٹ ہے، کوئی کونا خدرا ڈھونڈ لیں، جو مرضی ادھر کریں، دوسروں کے ساتھ نہ کوئی پنگا لیں، اپنی اسپرچول لائٹ کو کاسمک لائٹ کے ساتھ ملا لیں. یس اسکائی از دا لمٹ فار دیٹ، ٹھیک ہے جی.
تو یہ چیزیں سمجھنی بہت آسان ہے. اب یہ کل کراچی میں بھی شاید کٹ شٹ کر رہے ہیں. ان حرام زادوں سے دعا کریں کہ پاکستان کی ان سارے بسیدہ پولیٹیشن سے جان چھوٹے. کوئی میرے جیسے آدمی کو پاکستان لایا جائے جو ان سے اربوں ڈالر نکلوائے, اربوں ڈالر نکلوائیں. کوئی پاکستان میں خوشحالیاں. آصف شریف جیسے بندے کو رکھیں, وہ ایک ایک ایکڑ فارم پہ خوشحالی کا بتا دے گا. ہم پاکستان کو آسمانوں پہ لے جائیں گے. مسئلہ تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور عمران خان نے ہماری سنی نہیں. مجھے تو یار, میں نے جب کہا کہ میں 10 بیوروکریٹ سے کوئی 200 ارب ڈالر نکلوا دیتا ہوں, تو جناب مجھے ٹریٹر ڈکلیئر کر دیا. کمال ہے یار. میرے گھر پہ قبضہ کروا دیا. وہ گشتولی آج بھی میرے گھر پہ قبضہ کری بیٹھی ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ اب فوج سے بڑا پیار دکھا رہے ہیں تو گھر مل گیا ہوگا. اور میں نے کہا وہ اسی طرح اس گشتولی کے پاس ہے, جا کے دیکھ لیں. میں پیسے پہ بکنے والا نہیں. پیسے پہ بکنا ہوتا نا. فروخت مجھے $5 ملین دے رہا تھا, جس میں اس طرح کے 20 گھر آ جاتے ہیں. جناب صاحب, میں ادھر ایک کھڈے میں اپر پورشن میں کسی کے گھر کے کرائے پہ رہتا ہوں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اللہ مجھے اچھی صحت دے. اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے بچوں کو اتنا اچھا کامیاب کیا ہے. میں اپنا ویلوگ ختم کرنے سے پہلے کچھ وہ فگرز آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا. جی جناب, یہ ہے وہ دوسری دنیا جو کہ ایول ورڈ ہے, اور یہ ایول ورڈ کی فگرز ہیں. ایک پازیٹیو ورڈ ہے جو پازیٹیوٹی کی ہے. آپ اس ورڈ میں رہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے